بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سیاست اور پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے خصوصی ایک مہمان ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم آج ان سے گفتگو کریں گے. میں ان سے ایک رسماً ان کا تعارف کراتا چلوں. آپ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر ہیں، کشمیر کمیٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں، اور بہت سارے عہدوں کے علاوہ یہ آپ قومی اسمبلی کی کمیٹی کے چیئر پرسن بھی رہ چکے ہیں، اور جو MMA ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. مولانا صاحب، کل جب رچرڈ ہالبروک نے پاکستان کی جو سرکردہ سیاسی شخصیات ہیں ان کے ساتھ جب ملاقات کی تو آج کے اخبار میں اس کا تذکرہ بھی بہت ہوا، تو آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس فیصلے کے محرکات کیا تھے؟ میں نے بیک آؤٹ نہیں کیا. میرے خیال میں کچھ پہلی سے کچھ کمٹمنٹس ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے میں جا نہیں سکا، اور اچھا میں نے اپنی معذرت بھیج دی تھی وہاں. اچھا جی. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب ہالبروک جو ہیں، جو رپورٹ ان کے رویے کے بارے میں آئی ہے، جو باتیں انہوں نے اس میٹنگ میں جس میں آپ نہیں جا سکے جو انہوں نے کہی ہیں، جو رپورٹ ہوئی ہیں میڈیا میں، اس سے لگتا ہے کہ ان کا رویہ بڑا جارحانہ تھا. کچھ ایک تلخی کا ایک ایلیمنٹ بھی تھا، اور پھر کچھ تھوڑا سا پاکستان کی طرف جو ان کا رویہ تھا وہ ایک بڑا تحکمانہ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اگرچہ وہ امریکہ کے خصوصی ایلچی ہیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، جب اس قسم کا رویہ ہو تو کیا ہمیں ایسے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے یا ان سے گریز کرنا چاہیے؟ دیکھیے، امریکیوں کا اس طرح کا لب و لہجہ اصل میں ان کو ہم نے اس کا عادی بنا دیا ہے. اور بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، وہ غیر ضروری طور پر اتنی نیاز مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ جیسے بالکل ہمیں اپنا محکوم سمجھتے ہیں. اور آج کل جو رپورٹ ہوا ہے ہمارے یہاں پر سفارت خانے میں، یعنی ہمارے اپنے جو وہاں پر موجود پارلیمنٹیرینز تھے اور پارٹی لیڈرز تھے، انہوں نے جو الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ انہوں نے ڈانٹا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. یعنی اس طرح کے الفاظ جو ہمارے اپنے لوگوں نے اس رویے کی جو تعبیر کی ہے. اور پھر آج کچھ لوگوں سے جب میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ تو بالکل ابل پڑا، اور ہمارے سوالات کو یا ہمارے کچھ اعتراضات کو یا ان کی پالیسی پر جو ہمیں تحفظات ہیں یا کوئی تنقید کو بالکل برداشت نہیں کیا اس نے. اور حالانکہ ہم ان کے مہمان تھے، ان کا سفارت خانہ تھا، اور سفارت خانے میں تو بہرحال وہ میزبان کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن بہرحال وہ سفارتی لب و لہجہ نہیں تھا جی. اور پاکستانی زعماء جو ہے جو وہاں گئے تھے، انہوں نے سب نے محسوس کیا ہے کہ ان کا رویہ اچھا نہیں رہا ہمارے ساتھ. اور بہرحال وہ مہمان تھے. یہاں سے ان کو پھر کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ امریکہ سے آئے ہوئے ایک مہمان کی قدر منزلت میں کوئی کمی آئے. یا تو ہمارے لوگوں نے بڑے وقار کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر جس طرح گفتگو کی ہے، کوئی کسی معزز اور باوقار قوم کے ساتھ ایسا لب و لہجہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. لیکن شاید ہم نے گزشتہ 9-10 سالوں سے جس نیازمندی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ بھوکے ننگے ہر لقمے کے لیے ہمارے محتاج، ہر پرزے کے لیے ہمارے محتاج، اور روپے ڈالر کے لیے ہمارے محتاج. تو جب ہم قوم کو قوم نہیں بناتے، ہم ملک کو ملک نہیں بناتے، اور بے نیازی کا جو ایک سفر ہوتا ہے، ہم پیچھے ہی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے آگے طرف قدم اٹھایا ہی نہیں ہے جی. اور اگر میں یہ کہوں اس حوالے سے کہ ہماری جو بنیادی پالیسی 50-60 سال سے چلی آ رہی ہے، اور آج وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے کہ جس کو رجعت قہقریہ کہتے ہیں جی، کہ بالکل پیچھے کی طرف ایک آخری انتہا کو ہم پہنچ گئے ہیں. تو ظاہر ہے جی کہ قوم بھی ایک کرب میں ہے، اور آج
عام آدمی جو ہے وہ ایک تشویش میں ہے کہ باہر سے بھی ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، باہر سے بھی ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، دیہاتوں کے دیہات برباد ہو گئے ہیں، عام شہری آبادی پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اور پابندی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس پہلو کا ذکر نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو آپ کی ان سے ملاقات تو ہوئی تھی نا؟ جی جی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا لب و لہجہ کچھ اور تھا، اور اب جو تمکنت یا ایک تمسخر جو یا ڈانٹ ڈپٹ کا جو لہجہ اب ہمیں نظر آتا ہے، یہ ان کی یہ جو ٹون بدلی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہرحال پچھلے دفعہ جب آئے تھے یہاں میرے گھر پہ، اور کوئی 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ ہی بات چیت ہوئی ان کے ساتھ، تمام موضوعات پہ بات ہوئی، اور ہم نے بڑے معقولیت کے ساتھ اور ہر موضوع پر جو ہمارا نقطہ نظر تھا پورے استدلال کے ساتھ اور ایک گہرے تجزیے کے ساتھ ہم نے اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے پیش کیا، اور جس موضوع پر بھی میں نے بات کی اور جس موضوع پر بھی میں نے اپنا تجزیہ پیش کیا ان کے سامنے، تو انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوتا تھا جی۔ اور بہت سی باتوں پر انہوں نے کہا جی کہ آپ کا نقطہ نظر صحیح ہے جی، لیکن ایک بات میں بار بار ان سے کہتا رہا ہوں، اور ہمیشہ میں پاکستانی قیادت کے سامنے بھی جب بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ہم ان کے سامنے ایک بات کہتے ہیں جی کہ جزیات اور روزمرہ کے واقعات پر بحث کرنا جو ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ صحیح بات۔ جو جامع پالیسی ہوتی ہے اور جو تمام صورتحال کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اسی سے ماحول پھوٹتا ہے، اسی سے واقعات پھوٹتے ہیں۔ اگر ہمارا بیس اور ہماری بنیاد اور زمینی سطح اس کی جو پالیسی اور حکمت عملی ہے وہ غلط ہے، تو خشت اول جب غلط ہوگا تو پوری تعمیر غلط ہوگی۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس پر ہم نے ان کی جو بنیادی پالیسیاں ہیں اور ان کی بنیادی پالیسی میں جو خرابیاں ہیں اور اس پر جو امت مسلمہ کا ایک تحفظات ہیں، وہ سارے ان کے سامنے رکھی، اور یہ بتایا ان کو کہ جو راستہ آپ لے چکے ہیں یہ راستہ مسئلے کے حل کا نہیں ہے، اور آپ لوگ جو ہیں جگہ جگہ پہ شکست کھا رہے ہیں، اور آپ نے کبھی اس راستے سے منزل پہ نہیں پہنچنا۔ اچھا، اب جو دہشت گردی کے خلاف جو عالمی جنگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں امریکہ کی جو بنیادی جو اسٹریٹجی تھی، جو اس کا جو بنیادی ستون، جو اس کا بنیادی فلسفہ ہی غلط تھا، اور اب ہم 8 سال تک اس ناکام پالیسی کا ایک حصہ رہے ہیں، تو اب جب کہ جمہوری حکومت واپس آئی ہے، جمہوری فضا بنی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرانی روش کو بدل کر کے نئے حالات اور واقعات اور ان کے تقاضوں کے حوالے سے ہمیں کہاں اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہم جب اس نئے سفر میں شریک ہوئے اور 2007 کے الیکشن کے بعد نیا نظام مہارت وجود میں آیا، تو اس ماحول میں ہمارا جو نقطہ نظر تھا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے اس پر بات کرنی ہے ہم نے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کا اصولی موقف کیا ہے۔ ایک ٹیلی فون پر جنرل مشرف نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد کا حصہ قرار دیا پاکستان کو۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، قطع کلام معاف، کہ کیا وہ فیصلہ غلط تو تھا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا جی، اب اس سے تو ہم نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا جی، اچھا۔ کہ ایک تو عقلی طور پر یہ فیصلہ غلط ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ اتنا بڑا فیصلہ کس ادارے نے کیا، سوائے اس کے کہ ایک فرد نے کیا۔ اس کے بعد اگر پارلیمنٹ وجود میں آیا ہے، اس پارلیمنٹ سے کوئی منظوری نہیں دی گئی۔ آج پارلیمنٹ وجود میں آ گیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب جمہوری دور کا آغاز ہوا ہے، تو ہمیں یہ بات پارلیمنٹ میں لے جانی چاہیے۔ چنانچہ جب صوبہ سرحد کے حالات خراب ہونے لگے تو ہم نے اس بات پر اصرار کیا کہ بیٹھیں